الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ نماز جمعہ کے آداب ہیں جن کی پابندی ایک مسلمان کو کرنی چاہیے تاکہ جمعہ کی جو فضیلت ہے وہ حاصل کرے، اور ایسے کاموں سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے جن کاموں سے روکا گیا ہے۔ جمعہ کو ہفتہ کا عید کہا جاتا ہے، چونکہ اس دن مسلمان بڑی تیاری کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے جاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اچھا لباس لگا کر کے مسجد جاتے ہیں، اور جو اول وقت میں جاتا ہے اس کی اور فضیلت ہے۔ یہ سب اپنی جگہ بات واضح ہے کہ جمعہ کے دن کی بڑی فضیلت ہے۔ تو جمعہ کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب ایک شخص مسجد پہنچتا ہے اور امام جب خطبہ دینا شروع کرتا ہے تو خطبہ کے درمیان میں خاموشی سے خطبہ سننے کو آیا ہے، نہ کہ آدمی بات کرے، سلام و کلام کرے، خیر و خیریت پوچھے۔ یہ سب منافی امور میں سے ہے کہ جسے روکا گیا ہے۔ جب امام ممبر پر چڑھتا ہے، خطبہ شروع کرتا ہے، تو وہاں سے مقتدیوں کو چاہیے کہ چاہے خطبہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، خاموشی سے توجہ سے خطبہ سنیں، بجائے اس کے کہ بیچ میں کوئی لغو کام کرے یا ایسا کام کرے جو کہ نہیں کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، کہ جو اچھی طرح سے وضو کرے اور پھر جمعہ کے لیے آئے، پھر غور سے سنے، فاستمع غور سے سنے، وانصت اور خاموش رہے، غفر له ما بینه وبین الجمعہ وزیادۃ ثلاثۃ ایام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کرنے سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ کے بیچ یا درمیان کے جو گناہ ہیں نا وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہاں، 3 دن زیادہ، وہ زیادہ تو ثلاثۃ ایام، یعنی گویا کہ 10 دن کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور یہاں گناہ معاف ہونے سے صغائر ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں۔ جہاں کہیں بھی عملوں سے گناہ مٹنے کی بات کہی گئی ہے تو وہاں صغائر ہے، کیونکہ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے کہ آدمی گناہ چھوڑ دے اور سچی توبہ کرے۔ بہت ساری حدیثوں میں آیا ہے کہ آدمی نماز کے لیے جاتا ہے، وضو بناتا ہے تو گناہ جھڑ جاتا ہے۔ تو یہاں ہے کہ آدمی اگر مسجد میں جاتا ہے اور خاموشی سے بیٹھتا ہے، غور سے سنتا ہے، تو ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک، بلکہ 3 دن زیادہ تک کے گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں۔ غفر له ما بینہ وبین الجمعہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وَمَن مَسَّ الْحَصَىٰ فَقَدْ لَغَا۔ اسی حدیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کنکری وغیرہ اٹھایا یا تنکا وغیرہ کچھ ہوا یا اس حساب سے ادھر ادھر کیا، فقد لگا، تو اس نے لغو کیا، یعنی فضول کام کیا۔ گویا کہ خطبہ کے درمیان میں کلام کرنا، بات کرنا، سلام و کلام کرنا، جواب دینا، یہ سب صحیح نہیں ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا قلت لصاحبك یوم الجمعۃ انصت فقد لغوت، کہ اگر تو نے اپنے ساتھی سے یا اپنے بھائی سے جمعہ کے دن خطبہ کے درمیان میں اذا قلت لصاحبك یوم الجمعہ انصت والامام یخطب فقد لغوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام خطبہ دے رہا ہو، اس کے درمیان میں اگر تم نے اپنے بھائی سے کہا کہ خاموش رہو تو نے لغو کیا۔ لغو یعنی یہ فضول کام ہے، جس سے روکا گیا ہے۔ اب مان لے کہ یہ معمولی بات کہ صرف آدمی کہے کہ خاموش ہو جاؤ، یہ بھی کہنے سے روکا گیا ہے، تو جو لوگ بات چیت کرتے ہیں اور سلام و کلام کرتے ہیں، خیر و خیریت پوچھتے ہیں، تو یہ کس درجے میں آئے گا؟ اندازہ لگائیں آپ۔ آدمی مسجد میں جاتا ہے تو مسجد میں جیسے داخل ہوتا ہے نا،
خطبہ چالو ہو جائے یا خطبہ شروع ہو جائے تو بات چیت کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، بالکل رک جانا چاہیے۔ بلکہ اگر کوئی ایسی حرکت کرتا بھی ہے یا بات کر رہا ہے یا کوئی ادھر ادھر لے کر کے اٹھا پٹک کر رہا ہے تو اسے بھی روکنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ خاموش ہو جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ابی داؤد کے اندر ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور اس کی بیوی کے پاس جو خوشبو ہے وہ استعمال کرتا ہے، اچھا ہے تو، اور اچھا لباس لگا کر کے وہ مسجد میں جاتا ہے، تو مسجد میں جب جاتا ہے تو لوگوں کی گردنوں کو نہیں پھلانگتا ہے تو اس کے اس جمعہ سے لے کر کے اگلے جمعہ تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اگر وہاں لغو کام کرتا ہے، کوئی لغو کام کرتا ہے وہاں کہ مان لے بات چیت کرتا ہے خطبہ کے درمیان میں، یا مان لے کوئی چیز ہے جسے کھیلتا ہے، چاہے تنکا ہو یا کچھ بھی ہو، اسے کھیلتا ہے، تو گویا کہ یہ لغو کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح سے اگر کرتا ہے کہ وہ من لگا وتخطى رقاب الناس، کہ جو آدمی لغو کرتا ہے اور لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر کے جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت لہ ظہرا، ظہر کی نماز ہوگی اس کی، جمعہ کی نماز نہیں، جمعہ کی فضیلت سے محروم ہے۔ یعنی یہاں مراد یہ ہے کہ جمعہ کی نماز تو ہو جائے گی جیسا کہ علماء نے ذکر کیا ہے، لیکن جمعہ کی جو فضیلت ہے اس فضیلت سے آدمی محروم رہے گا۔ فضیلت کیا ہے؟ جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی وہ اچھی طرح سے وضو بنا کر کے آتا ہے اور مسجد میں آتا ہے جمعہ کے لیے، پھر غور سے سنتا ہے، خاموش رہتا ہے، تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک بلکہ 3 دن زیادہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس فضیلت سے آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ اب اتنے دور سے آدمی چل کر کے آتا ہے، مسجد میں آ کر کے بات چیت کرتا ہے، موبائل چلاتا ہے، تو یہ سب خطبہ کے درمیان منع ہے، اس سب سے بچنا چاہیے۔ بلکہ مسند احمد کے اندر ایک حدیث ہے جس کے بارے میں محدثین نے ذکر کیا ہے کہ اس کی سند میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں ہے کہ من تکلم یوم الجمعہ والامام یخطب، کہ جو شخص جمعہ کے دن بات کرتا ہے اور ایسی حالت میں کہ امام خطبہ دے رہا ہو، امام کو خطبہ دیتے ہوئے اگر وہ بات کر رہا ہے، فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، تو وہ اس گدھے کی طرح ہے کہ جس کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ، کہ اس شخص سے جو بات کرتا ہے اس سے کہتا ہے کہ انصت، خاموش ہو جاؤ، لیست لہو جمعہ، تو اس کی جمعہ نہیں ہے۔ یعنی جمعہ کی نماز ہو جائے گی لیکن جمعہ کی جو فضیلت ہے اس فضیلت سے آدمی محروم رہے گا، اس لیے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اگر مسئلے مسائل کی کوئی بات بھی آ جائے خطبے کے درمیان میں تو بھی آدمی کو دوسرے سے نہیں پوچھنا چاہیے۔ جیسا کہ ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس حدیث کو شیخ البانی نے صحیح کہا ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جمعہ کو سورہ تبارک الذی کی تلاوت کی آپ نے، اور پچھلے واقعات کے بارے میں آپ نے واعظ و نصیحت کیا اور سمجھایا، تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے ابو ذر یا ابو دردہ، ان دونوں میں سے کوئی ایک نے یہ کہا کہ یہ سورت کب نازل ہوئی ہے، یہ سورت کب نازل ہوئی، میں تو ابھی سن رہا ہوں۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی طرف اشارے کیا کہ خاموش، یعنی اشارے میں کہا کہ خاموش، بات نہیں کی۔ پھر جب نماز ختم ہوئی، نماز ختم ہونے کے بعد ابی بن کعب سے اس نے کہا کہ میں نے آپ سے پوچھا کہ یہ سورت کب نازل ہوئی، تو آپ نے جواب نہیں دیا۔ تو اس نے کہا کہ آپ کی جمعہ ہی نہیں ہے، ہاں وہی کچھ ہے جو آپ نے لغو کام کیا ہے، کیونکہ لغو کام کرنا یہ منع ہے۔ خطبہ کے درمیان میں پوچھنا، گویا کہ مسئلے مسائل والی بات ہو تو جمعہ کے درمیان میں جب کہ خطبہ ہو رہا ہے، یعنی خطبہ جب امام دے رہا ہو اس درمیان میں بھی نہیں پوچھا جا سکتا ہے، خاموشی سے آدمی کو سننا چاہیے۔ اس لیے یہاں کوئی آ کر کے اگر سلام کرے تو سلام کا جواب بھی نہ دے، ہاں اگر کوئی مان لے اشارے میں اگر دے لیتا تو الگ بات ہے۔ کوئی زبردستی آ کر کے، بہت سارے لوگ ہیں جو جمعہ کے لیے آتے ہیں تو زبردستی ہاتھ بڑھاتے ہیں، تو مصافحہ کر لے، بس خاموشی، بات نہیں کرنی ہے وہاں اشارے میں، جیسا کہ ابی بن کعب نے اشارے میں
اسے کہا کہ خاموش رہو، خاموش ہو جاؤ۔ اب جمعہ کے بعد اس نے کہا کہ آپ نے جواب نہیں دیا، تو اس نے بتایا کہ اس طرح کی بات ہے کہ جمعہ کے درمیان میں یعنی خطبہ کے درمیان میں آپ نے جو بات کی ہے تو اسے آپ کا جمعہ ہوا ہی نہیں، وہی ہوا جو آپ نے لغو کام کیا۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، ابو ذر یا ابو درداء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ ذکر کیا، یہی ابو ابی بن کعب سے جو انہوں نے پوچھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابی نے سچ کہا ہے، ابی بن کعب نے سچ کہا ہے۔ تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے کہ جمعہ کے دن خطبہ جب ہو رہا ہو اس درمیان میں بات چیت کرنے سے آدمی کو رکنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ خطبہ چل رہا ہے، کسی کا فون آ جائے تو وہ باہر نکل کر کے جاتے ہیں، تو یہ بھی لغو کام میں سے، یہ سب ممنوع کام ہے، یہ سب ممنوع کام ہے، یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ خطبہ کے درمیان میں بات چیت کرنا یا کوئی چیز اٹھا کر کے اسے کھیلنا یا موبائل چلانا، یہ سب سے روکا گیا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان جمعہ کی جو فضیلت ہے اس فضیلت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جب تک خطبہ چالو ہے، امام خطبہ دے رہا ہے، آدمی کو غور سے توجہ سے سننا چاہیے، یہی آیا ہے۔ ہاں، اگر مقتدی میں سے کوئی امام کو اگر خطاب کرتے ہوئے کوئی بات پوچھ رہا ہے یا کہہ رہا ہے تو ایسا کہا جا سکتا ہے، یا امام اگر مقتدی کی طرف توجہ ہو کر کے کوئی بات کہتا ہے یا کسی کا نام لے کر کے کہتا ہے تو ایسا کہہ سکتا ہے، ضرورت کے وقت ایسا کہہ سکتا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، تو ایک دیہاتی ایک اعرابی آیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے دعا کر دیجئے بارش کے لیے، اس لیے کہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے مال مویشی سب کچھ برباد ہو رہا ہے، ساری چیزیں خراب ہو رہی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہاتھ اٹھا دیے، گویا کہ بارش کے لیے دعا کرتے وقت ہاتھ اٹھایا جا سکتا ہے، ہاتھ اٹھانا ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی، بہت بارش ہوئی۔ پھر دوسرے جمعہ کو وہی شخص یا کوئی دوسرا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ رب العالمین اس بارش کو روک دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آس پاس میں ارد گرد میں جا کر کے یا پہاڑوں میں، ٹیلوں میں، وادیوں میں ادھر ادھر برسا۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ بقدر ضرورت مقتدیوں میں سے کوئی اگر امام سے بات کر لے تو خطبہ کے درمیان میں کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے امام بھی کسی کا نام لے کر کے اگر اس سے کوئی کام کرنے کو کہے تو وہ کہہ سکتا ہے، امام کہہ سکتا ہے ضرورت کے وقت۔ جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو ایک شخص آیا اور مسجد میں 2 رکعت پڑھے بغیر ہی بیٹھ گیا۔ 2 رکعت پڑھے، تحیۃ المسجد ہے نا، کہ یہاں آدمی مسجد میں جا رہا ہے اور خطبہ چالو ہے تو 2 رکعت کم سے کم پڑھ کر کے بیٹھے گا، ویسے نہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ مسجد کا حق ہے کہ آدمی 2 رکعت پڑھ کر کے بیٹھے۔ تو وہ آیا اور بیٹھ گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ کیا تو نے نماز پڑھی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز پڑھ لو۔ صحیح مسلم میں ہے، سلیک غطفانی کا واقعہ ہے، سلیک غطفانی کا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نام لے کر کے کہا کہ سلیک تو نے نماز پڑھی؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 2 رکعت پڑھ کر کے بیٹھو اور ہلکی پڑھو، یعنی لمبی قرات نہ کرو، اس حساب سے جو مسجد کا حق بنتا ہے۔ اور جیسا کہ صحیح بخاری مسلم کے اندر ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے نا، جس میں انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں جائے تو 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ تو یہ مسجد کا حق ہے۔ تو مسجد میں اگر آدمی جمعہ کے دن گیا ہے اور امام خطبہ چالو کر دیا ہے، خطبہ دینا شروع کر دیا ہے، تو اس درمیان میں بات چیت کرنے سے آدمی کو دور رہنا چاہیے اور کوئی ایسی حرکت یا ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو کہ فضیلت سے محروم کر دے آدمی کو۔ سلام کی بات ہو یا کوئی بھی ہو، مان لے کہ کوئی آدمی مسجد میں داخل ہوا ہے، خطبہ چالو ہے، موبائل بج رہا ہے، تو موبائل سائلنٹ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ تو کر سکتا ہے یہاں موبائل سائلنٹ، کیونکہ موبائل بجنے سے دوسروں کو بھی تکلیف ہوگی اور دوسرے لوگ پریشان ہوں گے، اس لیے یہاں بقدر ضرورت ایسا کیا جا سکتا ہے، ورنہ عمومی طور سے یہ ہے کہ بات چیت نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی اگر کلام بھی کر رہا ہے، بات بھی کر رہا ہے، تو اسے نہیں روکنا چاہیے۔
اس لیے کہ ایسا اگر کوئی کہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقط لغا، اس نے لغو کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ بالکل واضح ہے کہ جمعہ کے اجر سے آدمی، یعنی جمعہ کی جو فضیلت ہے نا، اس فضیلت سے آدمی محروم ہو جاتا ہے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ جب جمعہ کے لیے آئے، جمعہ کے دن امام جب خطبہ شروع کر دے تو اس بیچ میں بات چیت یا موبائل سے کھیل کود، اس سب سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے.